اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورۃ الشرح 8 آیات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک الی آخر۔ آج کی گفتگو ہماری جو ہے وہ سورہ شرح کے متعلق ہے۔ بہت چھوٹا سا مختصر سا سورہ ہے، اکثر جو ہے وہ آپ اس کو سنتے رہتے ہیں، اور اس کے متعلق جو ہے وہ پچھلے سورہ میں بھی گفتگو گزری ہے کہ سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح، ہاں، یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں، ایک ہی سورہ ہیں، ہاں، اس وجہ سے اس کو جب بھی پڑھا جاتا ہے تو اس کو ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے۔ جہاں تک اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے تو اس کے متعلق جو ہے وہی والی حدیث آئے گی کہ اس میں کہا تھا کہ سورہ لیل، سورہ ضحیٰ، سورہ شمس اور سورہ جو ہے وہ الم نشرح، ان تینوں کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے حق میں قیامت میں گواہی دیں گی، اور خدا بند عالم ان کی گواہیوں کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو بخش دے گا، ہے نہیں؟ تو یہ تو ایک مطلب تلاوت کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ کتاب مجموع البیان میں ابی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، من قرأها اعطی من الاجر کمن لقی محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ مغتما ففرح عنہ، کہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو چونکہ اس میں آپ نے مطلب سنتے رہتے ہیں کہ اس میں ایک ذکر ہے، فإنی آیت ہے فإن مع العسر یسرا، ہے نا، تو اسی سے ریلیٹڈ ایک مطلب آپ دیکھیے کوئی بھی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے اس میں ہر سورے میں، تو وہ جو فضیلت ہوتی ہے وہ اس سے مربوط ہوتی ہے۔ یہ اگر اس سے پہلے آپ نے غور کیا ہو تو یہاں پر بھی دیکھیں کیا کہا کہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اسے اس قدر اجر دیا جائے گا، اس قدر ثواب دیا جائے گا، عفواً تو اس کا ثواب یہ ہوگا کہ گویا کہ اس نے حالت غم میں، حالت مغموم پیغمبر اسلام سے ملاقات کی ہو، اور پیغمبر اسلام سے ملاقات کر کے وہ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تلاوت کا ثواب ہے۔ جہاں تک اس سورہ کے معنی و مطالب ہیں تو سب سے پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے، کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، ہے نا، یعنی الم نفتحہ بالنبوہ، مصنف فرمایا کہ کیا ہم نے کشادہ کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی ہم نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، والعلم، اور اپنے وحی کے نزول کے ذریعے سے آپ کو عالم بنایا ہے، اس لیے کہ یہ پیغمبر اسلام کے متعلق ہے کہ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی میں کوئی پیغمبر اسلام کا استاد نہیں تھا، پیغمبر اسلام نے یہاں دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، واضح انشاءاللہ، ہاں، تو یہ ڈائریکٹ جو کیا ہے، یہ علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ علم لدنی وہی یعنی علم پروردگار عالم کے مالک ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ تو شرح صدر سے مراد کیا ہے کہ آپ کو مقام نبوت عطا کیا گیا، آپ کو جو ہے کیا ہے، ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کیا، حتی قمت بأعباء الرسالہ، عبارت دیکھ رہے ہیں اس کی مصنف کی، ہاں، یعنی حتی قمت بأعباء الرسالہ وصبرت علی الاذى، یہاں تک کہ اعباء کہتے ہیں بوجھ کو، ہاں، بار کہہ لیجیے آپ، حتی قمت بأعباء الرسالہ، یہاں تک کہ آپ نے رسالت کے بوجھ کو جو ہے کیا ہے اپنے اوپر اٹھا لیا، یہ کوئی مطلب عام بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، نارمل انسان جو ہے کیا اس کو برداشت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے بھی کہ آپ اس تاریخ میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جب وہ کبھی وحی نازل ہوتی تھی تو پیغمبر اسلام کی جو ہے وہ بدن پہ پسینے آنے لگتے تھے، چہرہ جو ہے متغیر ہو جایا کرتا تھا، تو ایک کیفیت ہو جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ پروردگار عالم نے انہیں اس طرح سے بنایا کہ انہوں نے رسالت کو متحمل کیا، وہ صبرت علی الاذى، پھر جو اس پر ہٹ کے الگ سے جو لوگوں نے اذیتیں دیں ان پر جو ہے صبر کیا ہے، ایسی اذیتیں دی جاتی تھیں کہ جس پہ صبر کرنا مشکل تھا، خود اذیت دینا، خود اذیت کو قبول کرنا، انسان کہتا ہے کہ ہاں چلیں ہمارے پہ جو بھی مشکلات ہوں برداشت کر لیتا ہے، لیکن آل اولاد کے متعلق اگر بات آ جاتی ہے تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو دیکھیے کہ خود اذیت تو دی جاتی تھی، ہے نا، جو اصحاب تھے ان کو اذیتیں دی گئیں، آل تھی ان کو اذیتیں دی گئیں، ہے نا، ہر طرح سے ستایا گیا۔ اور بإزالة كل شاغل عن الحق، یا پھر یہ کہ ہم نے آپ کو شرح صدر آپ کا اس طریقے سے یہ کیا کہ جو بھی
حق سے مشغول کر لیتا تھا، یعنی حق کے مقابلے میں آتا تھا، ہم نے اس کو کیا کیا، اس کو مزیل کر دیا، اس کو ہٹا دیا ہم نے. بات انشاءاللہ. یعنی جتنی بھی رکاوٹیں تھیں تمام رکاوٹوں کو ہم نے کیا ہے ختم کر دیا دین پہنچانے کے متعلق. بات انشاءاللہ. بے ازالت کل شاغل عن الحق، ہر وہ شے کہ جو چیز آپ کو کیا ہے حق سے مشغول کر دے، ہم نے ان سب کو جو کیا ہے آپ سے دور کر دیا. بات انشاءاللہ. تو یہ دو معنی کر سکتے ہیں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور پھر ہم نے وَوَضَعْنَا یعنی ہم نے آپ اتار دیا ہے نا. یہاں پہ وضع بمعنی اتارنا ہے. ایک وضع کا مطلب رکھنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتارنا بھی اس کے معنی میں آتا ہے. وَوَضَعْنَا یعنی حَطَطْنَا، ٹھیک ہے، ہم نے ہٹا دیا کس آپ سے، آپ کے اوپر سے کیا، وزرکا یعنی وہ جو ایک ثقیل ذمہ داری تھی، ایک بہت جو ہے کیا ہے بڑا بوجھ تھا، ہم نے اس بوجھ کو آپ کے کندھے سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے. الذی انقض ظہرک، ہاں، کہ جس نے آپ کی کمر جو ہے وہ توڑ رکھی تھی. جس نے مطلب ایک سمجھ لیجیے وہ بولا جاتا ہے عام طور سے، یعنی جب بہت زیادہ بوجھ ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری جب انسان کے کاندھے پہ ہوتی ہے، تو ہم بھی عام طور سے اپنے بول چال میں ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بوجھ نے تو میری کمر توڑ ڈالی ہے نا. یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہی ہے کہ القضی انقض ظہرک، یعنی یہ بہت سنگین ذمہ داری تھی کہ جو پیغمبر اسلام کے اوپر آئی ہوئی تھی. تو پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیبی امداد کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، کہ جس کے ذریعے سے وہ ذمہ داری آپ سے ہٹی. الذی انقض ظہرک اے اثقلہ حتی سمع لہ نقیز اے صوت. ٹھیک ہے. ہاں، یعنی اتنی بھاری ذمہ داری تھی، وزنی ذمہ داری تھی کہ یہاں تک کہ اس کے یعنی نقیز یعنی اس سے آواز آیا کرتی تھی. یعنی آپ خود وحی کے نزول کے اوپر ہو، ہے نا. اثقل حتی سمع لہ نقیز اے صوت. ٹھیک ہے. وہو اعباء النبوہ، ان سب سے بوجھ سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہی ہے یعنی نبوت کا بوجھ ہے. ہاں، خففہ اللہ عنہ بتسہیل القیام بہا. اچھا، اس پہ تخفیف کیسے پروردگار عالم نے کی؟ تخفیف اس طریقے سے کی کہ ہاں اس یعنی بہا بالنبوہ، نبوت کے قیام میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو تسہیل اس طریقے سے کی کہ پیغمبر اسلام نے بآسانی اس کو تحمل کر لیا، برداشت کر لیا. یعنی ورنہ موسیٰ جیسا پیغمبر جب وہ کبھی نور چمکا تو کیا ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے، ہے نہیں جی. اور پیغمبر اسلام کی نبوت جو کیا ہے یہ سب سے نبی اعظم تھے، آخری نبی تھے، ہے نہیں، سب کے سردار تھے، سردار انبیاء تھے. اوہمہ من ضلال قومہ او من ایذائہم لک. ٹھیک ہے. او نہیں، اوہمہ غلط پڑھا میں نے. اوہمہ من ضلال قومہ او من ایذائہم لک. یا پھر یہ معنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہی کہ جو قوم کی گمراہی تھی اس سے آپ بہت زیادہ غمناک رہا کرتے تھے، غمزدہ رہا کرتے تھے. تو ہم نے دھیرے دھیرے لوگوں کو یہ توفیق دی کہ وہ ایمان لے آئے. بات انشاءاللہ. تو ضلالت و گمراہی کو بہرحال ہم نے پہلے مکے میں کچھ دور کیا، پھر مکے سے مدینے میں جا کر یہ نور پھیلا، اسلام پھیلا، اور اس کے بعد پھر مکے میں یہاں تک کہ فتح مکہ کا اعلان ہو گیا. یعنی آپ کی یعنی ہم نے زندگی میں ہی پورا مکہ اور مدینہ اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا ڈالا، ہے نہیں جی. اور من ایذائہم لک، یا پھر یہ کہ وہ جو اذیتیں تھیں ان اذیتوں نے آپ کی جو ہے کیا ہے کمر توڑ رکھی تھی، ہے نا. یعنی بہت پیغمبر اس سے تکلیف میں تھے. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے کیا کیا؟ اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا. ٹھیک ہے. بے انقرنت اسم کا. اچھا، کیسے ذکر کو بلند کیا؟ روایت انشاءاللہ اس کے متعلق آئے گی. یعنی ذکر کو بلند اس طریقے سے کیا کہ بے انقرنت اسم کا بے اسمی فی الاذان والشہادت والخطبہ. ٹھیک ہے. بے ان یا ہاں کہ آپ کے ذکر کو کیا کیا ہم نے؟ آپ کے ذکر کو ہم نے بے ان قرن تو کہہ رہی ہے، یعنی قرن تو یعنی میں نے مقرون کر دیا، میں نے ملا دیا اسم کا آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے ذکر کو ہم نے کچھ اس طرح سے بلند کیا کہ آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ اذان میں، شہادت میں اور خطبے میں اس طریقے سے ملحق کر دیا، اس طریقے سے ملا دیا کہ جب تک کوئی آپ کی نبوت کی شہادت نہ دے دے، رسالت کی گواہی نہ دے دے، اس تک توحید کی رسالت توحید کی گواہی اس سے قبول نہیں کریں گے. بتا دیں انشاءاللہ جی. اب یہ سب میں اذان ہو، شہادت ہو یا پھر جو ہے وہ خطبہ.
وہ فی القرآن، اس طریقے سے قرآن مجید میں بھی ہے نا، وَذَكَرْتُ نَعْتَكَ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، اور اس طریقے سے کچھ اس طریقے سے بھی ذکر بلند کیا آپ کا کہ آپ کا ذکر ہم نے گزشتہ کتابوں میں بھی، توریت انجیل زبور میں بھی ہم نے کیا ہے نا، اور ہر نبی کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور آپ کی نبوت کی گواہی ہم نے ہر ایک سے لی، اور انشاءاللہ تو یہ سارے جو کیا ہیں وہ فضیلتیں کہ جو پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہیں، بات واضح انشاءاللہ۔ ہاں، اور اس طرز کی ایک روایت بھی آنے والی ہے کہ پیغمبر اسلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دیکھا کہ بارگاہ میں یہ التجا کی کہ معبود مجھ سے قبل جو انبیاء گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایسا تھا کہ جو ہواؤں کو مسخر کر رہا تھا، جس کی حکومت جو ہے وہ چرند پرند سب پر ہوا کرتی تھی، تو پروردگار تو نے مجھے کیا عطا کیا؟ واضح انشاءاللہ۔ تو اس جواب میں یہ سورہ اترا کیا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، واضح انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس طرز کی ایک روایت بھی آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے خاص جو پیغمبر کے ساتھ رکھی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو آپ یاد رکھیں کہ یقیناً کیا ہے، دشواریوں کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مَعَ الْفَقْرِ الَّذِي أَيَّرُوكَ بِهِ سِعَةً، کہ اگر یہاں پر عسر سے مراد وہ مطلب بعض روایتوں میں فقر لیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام اس وقت کیا تھے، تنگ دست تھے، ہے نا، مال و دولت چونکہ جناب خدیجہ، آپ نے روایت سن رکھی ہے، تاریخ میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جب جناب خدیجہ نے ہی جب انتخاب کیا پیغمبر اسلام سے، تو عرب کی جو ان کی مطلب سہیلیاں تھیں، ہے نا، یہ کہہ کر ان کا ساتھ نہیں دیا کہ آپ نے کس کا دامن تھام لیا، آپ نے مطلب کہہ سکتے ہیں آج کے الفاظ میں کہ آپ نے اپنے اسٹیٹس میں شادی نہیں کی، لہٰذا وہ سب جو کیا ہے دور ہو گئی ان سے، اور انشاءاللہ جی۔ تو اگر تو اس سے مراد کیا ہے، نہیں وہ پریشانی، وہ تنگ دستی جو پیغمبر کے حوالے سے تھی، تو ہاں تو اس یاد رکھیں کہ اے پیغمبر اس فقر کے ساتھ کیا ہے، اس سے بھی ہے، ٹھیک ہے، وسعت بھی ہے، اور وسعت کیسے، وہی کہ جب شادی ہوئی اور جب جناب خدیجہ سے، تو وہ سب کچھ جناب خدیجہ نے جو مال و دولت ان کے پاس تھا سب کچھ جو ہے وہ پیغمبر کے حوالے کر دیا، واضح انشاءاللہ جی۔ تو یہ ہے ان مع العسر یسرا او مع الشدۃ التي انت فيها من الکفار سہولہ، یا پھر اگر شدت سے معنی کیجئے آپ، کوئی نہیں، عسر سے مراد یہاں پہ شدت بھی ہو سکتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، توحید کی طرف بلانا شروع کیا، تو بہت زیادہ شدت آپ دیکھیں کہ جیسے ہی عمار کے جناب عمار ہے نا، ان کے والد نے اور ان کی والدہ نے کلمہ پڑھا تو کتنی زیادہ شدت ہوئی۔ سب سے پہلے شہیدہ یا شہید جو ان کے ماں باپ ہیں، کہ مطلب کس طریقے سے، یعنی ان کو پتھروں پہ لٹا کر پتھروں سے مارا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی تھیں، واضح انشاءاللہ۔ تو بہرحال شدت بہت زیادہ تھی، خود پیغمبر کے حوالے سے، جو اسلام لاتے تھے ان کے حوالے سے، یہاں تک کہ دربدر کیا گیا، قتل کی سازشیں رچی گئیں، واضح انشاءاللہ۔ کبھی وادی سے گزرنے لگے تو وادیوں سے دھکا دے کر گرا دینے کی، یہ سارے چالیں جو پیغمبر کے زندگی میں چلی گئی تھیں، یہاں تک کہ پیغمبر کا خود یہ فرمان ہے کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ تو اگر عسر سے مراد شدت ہے تو پیغمبر یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کو شدت کے ساتھ آسانیاں بھی رکھی ہیں، کہ وہ جو اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے، ہے نا، وہ خود مٹ گئے، آج اسلام جو ہے کیا ہے، باقی ہے، بات انشاءاللہ۔ او مع شدۃ الانت فیہا من الکفار سہولۃ، کہ کفار سے جو شدتیں آپ کو پہنچتی ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا ہے آپ کے لیے سہولت بھی رکھی ہیں، اور انشاءاللہ ونکرہ تعظیما، کہ یسر کو نکرہ کیوں وہ کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، تو کہہ رہے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، بتا دیں انشاءاللہ جی۔ پھر اسی آیہ کریمہ کی ایک مرتبہ پھر سے تکرار ہے، ان مع العسر یسرا، تو یہ ایک معنی ہو سکتا ہے کہ یہ تاکید ہے، تو اب جب تاکید ہے تو وہی جو معنی اس سے پہلے آپ نے کیا ہے وہ معنی یہاں پہ کر سکتے ہیں، او استئناف، یا پھر یہ کہ نہیں، یہ یہاں پر جو کیا ہے استئناف ہے، یعنی یہ ایک الگ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر ایک الگ معنی ہے، وہ کیا ہے، وعد بان مع العسر یسرا آخر فی الاخرہ، یعنی پیغمبر سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پہلے سنیے گا، غور فرمائیے گا، اس سے پہلے جو فإن مع العسر یسرا ہے، تو وہ جو عسر کے ساتھ آسانی ہے یہ دنیاوی آسانیاں ہیں، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ہم نے آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ یہ ہم آپ کے لیے، اگر آپ شدت میں ہیں، اگر آپ عسر میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو ہم فقط ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں ہی آسانی دیں گے، آخرت میں بھی آسانیاں عطا فرمائیں گے، بس انشاءاللہ۔ پہلے والے کا تعلق اس کو دنیا سے ہے، دوسرے والے کا جی آخرت سے۔ جی
اچھا دیکھیے، اور ایک اور بات انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا. اور العسر جو ہے کیا ہے، وہ دونوں میں ایک ہی ہے. تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ پریشانی ایک ہے اور آسانی اس کے لیے دو ہے، دنیاوی میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ یہ ایک قاعدہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے کہ جب کبھی معرفے کو معرفے میں تکرار کیا جائے تو اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، نہیں وہی چیز ہے. لیکن اگر نکرے کو دوبارہ نکرہ ذکر کیا جائے تو وہاں پر دو الگ الگ معنی ہوتے ہیں. وہ علیہ تو توجہ حدیث لن یغلب عسر یسرین. ٹھیک ہے، اور اسی کے سے مربوط جو ہے کیا یہ حدیث ہے کہ غالب نہیں ہو سکتی ایک عسر جو ہے کیا دو عسر کے اوپر. یعنی اگر پریشانی ایک ہے اور اس پریشانی کے بدلے میں آپ کو دو آسانی دی جائے تو کیا وہ پریشانی غالب آئے گی؟ نہیں، بلکہ یہ آسانیاں ہی غالب. ہم پریشانی ایک ہے پیغمبر کے لیے، لیکن آسانی کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. تو دو یسر پر ایک عسر جو ہے غالب نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، دیکھیے سنیے گا، بے ان العسر معرف فیتحد. اب یہاں پر یہ مطلب یہ کہ یہاں پر عسر، یہاں پر آپ کہیں آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ نہیں حضور اب دو آیتیں ہیں اور دونوں میں العسر ہے، العسر کی تکرار ہے، دو مرتبہ ہے، تو آپ جب دو مرتبہ العسر کا کلمہ وارد ہوا ہے تب یہاں پر ایک معنی کیوں لے رہے ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات واضح ہے؟ جب دو مرتبہ العسر کا کلمہ ہے تو پھر یہ کہیے کہ دو مرتبہ العسر ہے، کہہ رہے نہیں. بے ان، سنیے گا وہ جو بات میں نے کہی تھی، بے ان العسر معرف فیتحد. وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ العسر جو کیا ہے الف لام معرفہ کے ساتھ آیا ہے، اور جب کوئی چیز معرفے کے ساتھ ہو ہاں اور اس کو جو کیا اس کی تکرار ہو جائے تو وہاں پر معنی کیا ہوتا ہے، ایک ہی معنی مراد لیا جاتا ہے. بات انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے. سنیے گا، جی بے ان العسر معرف ہے سواء کان للجنس او ابل عہد. بھی چاہے الف لام جو ہے وہ عہد کے لیے ہو یا الف لام جو کیا ہے جنس کے لیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہرحال ایک ہی ہے. والیسر منکر فیتعدد. اور عسر جو ہے کیا ہے یہ نکرہ وارد ہوا ہے، اور جب نکرہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر اس یسر جو کیا ہے الگ الگ ہے. بات واضح انشاءاللہ. تغایر لرجحان تغایر نظرا الی سبقت رحمتی غضبی. تو یہاں پر کیا ہے یہ مغایر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو رحمت پروردگار عالم ہے وہ غضب کے سے آگے آگے ہے. ٹھیک ہے، سبقت رحمتی غضبی. اب اس کے متعلق دیکھیے یہ جو بات میں نے پڑھی کہ ان العرب یقول اذا ذکرت نکرۃ ثم اعیدتها نکرۃ مثلها صارت اثنتین. عرب میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ جب کبھی کوئی نکرہ ذکر کیا جائے، دیکھیے گا، اور اسی نکرے کو دوبارہ ذکر کیا جائے تو مطلب کیا ہے کہ یہاں پر یہ دو چیزیں، دو الگ الگ چیزیں مراد ہیں. اور یہاں پر ایسا ہی ہوا ہے، دو مرتبہ یسر کو نکرہ ذکر کیا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ آسانیاں تو ہیں لیکن یہ دو الگ الگ آسانیاں ہیں. اس لیے کیا تفسیر کیا گیا کہ ایک پہلی والی آسانی سے مراد دنیاوی آسانی، دوسرے والے سے اخروی آسانی ہے. ٹھیک ہے، کقول کا، ٹھیک ہے، جیسے کقول کا اذا کسبت درہما فانفق درہما. جب یہ کہا جائے کہ اگر تم ایک درہم کسب کرو تو تم کیا کرو، درہم کو اللہ کی راہ میں انفاق کرو. تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ جو آپ نے کسب کیا ہے وہ کوئی الگ درہم ہے اور جو اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے وہ الگ درہم ہے. فثانی غیر الاول. واضح انشاءاللہ، چونکہ نکرہ ہے اور دونوں کی تکرار کی گئی ہے. واما اذا اعیدتها معرفۃ فہی، لیکن اگر نکرے اگر معرفے کی تکرار معرفے کے ہی ساتھ کیا جائے، واضح انشاءاللہ، ہاں، تو پھر اس مطلب کیا ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے. مثلا کیا، مثلا یہ کہا جائے اذا اکتسبت درہما فانفق درہم الف لام کے ساتھ، کہ اگر جب درہم کسب کرو تو اس درہم کو ہی کیا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ جو کسب کیا گیا ہے وہی درہم اللہ کی راہ میں انفاق بھی کیا جائے گا. بات آتی انشاءاللہ. ہاں، اور اس کا قائل جو کیا ہے فرا نے اس کا دعویٰ کیا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ٹھیک ہے، لہٰذا اے پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں تو فنصب، تو آپ کیا کیجئے، تو نصب کر دیجئے.
ٹھیک ہے. وہاں پر سب سے معنی جو مشہور ہے ذہنوں میں اکثر سن رکھا ہوگا آپ نے کہ یہاں پر ہاں جب آپ حجۃ الوداع سے، ایک معنی ہے یہ، اس کے متعلق روایت پڑھیں گے کہ جب آپ حجۃ الوداع سے فارغ ہو جائیں تو علی کو امام جو ہے، اپنا خلیفہ، اپنا ولی وصی جو ہے وہ نصب کر دیجیے. ٹھیک ہے. ایک معنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اذا فرغت من الصلاۃ، یہاں مراد کیا ہے کہ فارغ ہونے سے، جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو زیادہ سے زیادہ تعقیبات اور دعا وغیرہ کیا کریں. ٹھیک ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ، دیکھیں ایمان ذکر کیا مصنف نے، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَبْ اے فَأَطْعِبْ فِي الدُّعَاء. ٹھیک ہے. او فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْفَرَائِضِ فَانْصِبْ فِي أَعْمَالِ الْخَيْرِ، اگر فرائض سے ادا ہو جائے تو فرائض پہ اکتفا نہ کرے انسان. ہمارے لیے پیغام ہے کہ کیا کرے، اعمال خیر میں بھی انسان لگا رہے. ٹھیک ہے. مستحبات کو بھی انجام کرے. او قیام اللیل، یا رات کو جاگ کر عبادت کرے. یہ نہیں کہ بس واجبات تھی وہ تو ہم نے 17 رکعت پڑھ دی، پھر کیا ضرورت ہے آگے. او من جہاد اعدائک، یا پھر یہ کہ فقط نماز روزہ ہی نہیں ہے بلکہ جہاد بھی کرنا ہے. فَانْصِبْ فِي جہاد نفس کا. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ اپنے نفس سے جو کیا ہے جہاد میں انسان لگا رہے. ٹھیک ہے. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رخ کریں، رغبت کریں. وَإِلَى رَبِّكَ خاصہ، ٹھیک ہے، یعنی خاصتاً اپنے رب کی طرف ہی رخ کریں. تطلب ما عنده من خیر الدارین، تو اللہ تعالیٰ سے ہی دنیا و آخرت کی جو نیکیاں ہیں اس کو طلب فرمائیں. بات واضح انشاءاللہ. جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو یہ نہیں بنا دیے کہ اپنے آپ کو تھکا دعاؤں میں. ہاں یہ دعا وغیرہ تعقیبات وغیرہ زیادہ پڑھنا ہے. جی ایک معنی یہ بھی کیا گیا انشاءاللہ. ابھی دیکھیے روایت میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ آئیں گی. سب سے پہلی روایت جو اس کے متعلق ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کو ذکر کیا گیا کہ ہمارے اصحاب نے، ہمارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ان الضحیٰ وعلم نشرح سورۃ واحدہ لتعلق احدہما بالاخری، کہ سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرح یہ دونوں سورہ کیا ہیں، ایک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. اچھا تعلق کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہے، کیسا تعلق ہے ان دونوں سے؟ سورہ ضحیٰ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور علم نشرح دونوں سورہ ایک ساتھ نازل ہوئے نہیں تو یہ ایک ہی جگہ میں، ایک ہی مہینے. اگر یہ دعویٰ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا ہے. نہیں مطلب تعلق نہیں، ربط ہے دونوں میں. تو کیسے آپ ربط کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ آپ کو پڑھ کے لگ رہا ہے کہ ربط ہے دونوں میں؟ دونوں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ سورہ ہے. ٹھیک ہے الآخری. اور پھر یہ علم نشرح لک صدرک. کیسا ربط ہے؟ اوپر بتایا کہ اگر تمام چیزوں کا آپ نے انجام دیا تو نیچے والی چیزیں آپ کے لیے میسر. جیسے کہ یتیم کی جو بات کہی تھی، یہ جو یتیم کا آپ نے کیا دنیا میں تو آپ کے لیے آسانی ہے. اوپر نعمت جو گنائی گئی ہے رسول کے اوپر کہ ہم نے جو ہے آپ کو یہ سب آپ کو دیں گے، پھر پروردگار بتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کچھ الگ کیا. ایک صاف سامنے کی بات ہے. آپ یہ کہیے کہ تعلق اس لیے ہے کہ دونوں میں صاف طور پر کیا ہے خطاب پیغمبر سے ہے، یعنی دونوں میں گفتگو جو کیا ہے مخاطب ایک پیغمبر اسلام سے ہی کیا جا رہا ہے نا. نہیں جیسے آپ دیکھیے نا یہ جو طرز ہے بیان کا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک. یہ دیکھیے یعنی خاص طور سے خطاب کیا جا رہا ہے. مطلب کہ بات ابھی جو چل رہی پیغمبر سے ہی. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ابھی یہ خطاب ختم نہیں ہوا ہے نا. ادھر بھی آئیے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہے نہیں؟ تو یہ پڑھ کے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ ربط ایک ہے. جی یہ تو لتعلقہما او لتعلق الاول بالثانی. تعبیر ثانی نہیں کہنے، لتعلق الاول بالثانی، یعنی پہلا والے سورے کی تعلق ہے دوسرے والے سے. یہ ربط ہے کہ دونوں میں پیغمبر کو ہی صاف صاف طور پر خطاب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، گرچہ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے مگر بہرحال یہ ہوتا ہے نا، جیسے ابھی ہم آپ ہی سے بات کر رہے ہیں ہے نا، تو پھر کوئی بات اور کرنے لگے اور پھر آپ ہی کو خطاب کرے، مطلب یہ کہ دونوں بات ایک ہی ہوگی. ہاں جی. اب وہ جو میں نے ذکر کیا آپ کی خدمت میں کہ شان نزول کی جہاں تک بات ہے تو سعید ابن جبیر سے روایت ہے، ابن عباس انہوں سے قال رسول اللہ لقد سألت ربی مسألة وددت ان لم اسألہ. پیغمبر فرماتے کہ میں نے اپنے رب سے
سوال کیا، ٹھیک ہے، کاش کہ میں وہ سوال ان سے اللہ سے نہ کرتا، ٹھیک ہے. قلت ای ربی، تو میں نے کیا اللہ سے پوچھا کہ اے پروردگار، انہ قد کان انبیاء قبلی منہم من سخرت لہ الریح ومنہم من کان یحیی الموتى، کہ پروردگار مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، ہے نا، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے لیے تو نے ہواؤں کو جو کیا ہے مسخر کر دیا، یعنی ہوا ان کی اجازت سے چلا کرتی تھی، ہواؤں پر ان کو کنٹرول تھا. ہاں، ومنہم من کیا ہے ومنہم من کان یحیی الموتى، بعض ایسے ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. تو پروردگار مجھے تو نے کیا فضیلتیں عطا کی ہیں. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ الی آخرہ. اب انشاءاللہ سنیے گا، یہ بہت اچھی بات ہے. کہ رے وعن ابن عباس قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا. فقیل یا رسول اللہ اینشرح الصدر، کہ یہ شرح صدر، حالانکہ دیکھیے وہ بات ذکر ہے، اس سے بات سے بات آ گئی. اہل سنت کے یہاں کیا ہے، یہاں پہ باقاعدہ سینے کو پیغمبر کے چیرا گیا اور اس کو جو ہے کیا ہے دل نکال کر اس کا مثلا آپریشن وغیرہ کر کے پھر اس کو لگایا گیا. یہ سب معنی وہ لوگ کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے خود ابن عباس راوی ہیں جو متفق علیہ ہیں سب کے نزدیک، وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار نبی سوال کرے کیا واقعی شرح صدر سے مراد کیا ہے، کیا واقعی سینے کو چیرا گیا ہے، یعنی شرح صدر کیا گیا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پر یہ معنی نہیں ہے کہ سینے کو چیرنا. تو شرح صدر سے کیا مراد ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشا دیا، اس سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں قال نعم، شرح صدر ہوتی ہے، مگر کیسے؟ قالوا یا رسول اللہ وهل لذلك علامۃ یعرف بها، کہ شرح صدر ہم کیسے سمجھیں کہ کسی کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کشادہ کیا ہے، اس کی کوئی علامت ہے، کوئی نشانی ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا ہاں. قال نعم التجافی عن دار الغرور، ٹھیک ہے، والانابۃ الی دار الخلود، ٹھیک ہے، کہ جو دار غرور ہے یعنی دار دنیا، دھوکے، غور کہتے ہیں دھوکا مانا ہے، تو دنیا جو کیا ہے دار بلا ہے، دھوکا اس میں ہوتا ہے. تو اس سے تجافی کہتے ہیں دور ہونے کو، کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھتا ہے، ٹھیک ہے، والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے والا جو گھر ہے یعنی آخرت، اس سے اپنے آپ کو قریب کرتا ہے، ٹھیک ہے، والاعداد للموت، اور اپنے آپ کو موت کے لیے تیار آمادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، قبل نزول الموت، موت کے نازل ہونے سے پہلے اگر کسی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو کشادہ کر رکھا ہے. بات ان شاء اللہ. کتاب بصائر الدرجات میں احمد ابن محمد ابن ابی عمیر سے روایت ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فی قول اللہ تعالی الم نشرح لک صدرک، اس آیے کے ضمن میں کہ قال بے ولایت ابی المؤمنین، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا کس سے؟ مولا امیر المومنین کی ولایت سے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کتاب احتجاج تبرسی میں روایت ہے عن الحسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں قال ان یہودیا من یہود الشام واحبارهم قال لعلی علیہ السلام ھذا ادریس واعطاہ اللہ عز وجل مکانا علیہ، ٹھیک ہے، یہ یہودی آئے، اور یہودی احبار کہتے ہیں یہودیوں کے علماء کو، ٹھیک ہے، یہودیوں کے علماء کو. تو انہوں نے جو ہے وہ آ کر مولا کائنات سے احتجاج کیا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی جو ہے وہ سب سے افضل ہیں، ہمارے جو جناب ادریس تھے، ہے نا، ان کے متعلق تو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند و بالا مقام عطا کیا تھا، کیا از کان مکانا علیہ قال له علی علیہ السلام. تو امام نے جب یہودیوں کی اس بات کو سنا تو فرمایا کہ لقد کان کذالک، کہ یقیناً ایسا ہے کہ ادریس صاحب منزلت ہیں، صاحب مقام ہیں. وہ محمد، لیکن جہاں تک ہمارے نبی کی بات ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اوتا، ٹھیک ہے، ما هو افضل من هذا، جبکہ میرے نبی کو اس سے بھی زیادہ عطا کیا گیا مقام. کہ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان اللہ عز وجل ثناؤہ قال فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے شان میں یہ فرمایا کیا؟ ورفعنا لک ذکرک، ٹھیک ہے، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اور ذکر کو بلند مطلب کون کرتا ہے؟ یعنی ذکر کو جو جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ بلند کر سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کتنا بلند ہے
اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خاص طور سے یہ خطاب کر رکھے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو اس کا مقام کیا ہوگا، بات بات ہے انشاءاللہ. جی فَكَفَى بِهَذَا مِنَ اللَّهِ رِفْعَةً قَالَ لَهُ الْيَهُودِي. ٹھیک ہے، پھر اب ہم نے امام مولا کہنا تو فرمایا کہ دیکھو کہ یہ کہاں فضیلت کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. پھر یہودی نے کہا فقد القى اللہ علی موسیٰ محبۃ منہ. ٹھیک ہے کہ چلے ٹھیک ہے، جناب ادریس کے حوالے سے آپ آئیے ہمارے موسیٰ کہ ہمارے موسیٰ سے نبی سے اللہ تعالیٰ کو ایک خاص محبت تھی. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ ملاقات کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، ہے نا. یعنی فقد القى اللہ علی موسیٰ محبۃ منہ کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے ملاقات کی ان کی محبت میں. کلیم اللہ تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے نبی جو کیا ہیں ان سے افضل ہیں. کیسے؟ قال الولی لقد کان کذالک کہ جناب موسیٰ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کی بنا پر ان سے ملاقات کی تھی. لقد القى اللہ عز وجل علیہ محبت فمن هذا الذي يشركه في هذا الاسم اذا تم من الله عز وجل بالشهاده فلا تتم الشهاده الا ان يقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ينادى على المنار فلا يرفع صوت بذكر الله عز وجل الا رفع بذكر محمد معه. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ میں ایسا یہ تھی منزلت کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کی، لیکن میرے نبی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ کچھ اس طریقے سے ملحق کیا کہ کبھی بھی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا مگر یہ کہ ساتھ ساتھ میرے نبی کا ذکر بھی ہوتا ہے. یہاں تک کہ مناروں سے جو اذان کی شکل میں آواز آتی ہے اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، تو ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی آوازیں آتی ہیں. بتا دو انشاءاللہ بہرحال یہ عظمت ہے. اس طریقے سے کتاب مجموع البیان میں روایت ہے سعید خدری سے پیغمبر اسلام سے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں پیغمبر کہ فی هذه الآیہ، اسی آیت میں یعنی الم نشرح لک صدرک میں، قال علی جبرائیل قال اللہ اذا ذکرت معی فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. روی عن عطاء بن ابن عباس قال یقول اللہ تعالی خلقت اسرا واحدا وخلقت یسرین فلن یغلب یسرا. یعنی یہ یہاں پہ وہ معنی ہے کہ جو اس سے پہلے ذکر کیا کیا کہ آسانیاں جو ہیں وہ دو ہیں اور عسر جو ہے پریشانی جو ہے کیا ہے ایک ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ایک پریشانی کے بدلے میں آپ کو دو آسانیاں دی جا رہی ہیں تو وہ پریشانی جو کیا ہے آسانی کے برابر نہیں ہو سکتی. اس طرز کی بات جو ہے مصنف نے بھی ذکر کی تھی. اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ مسرورا فرحا کہ پیغمبر جو ہے کیا ہے ایک دفعہ بحالت مسرور خوشی کے عالم میں وہو یضحک ہنستے ہوئے جو کیا ہے باہر نکلے. ویقول لن یغلب عسر یسرین کہ اور یہ باقاعدہ ان کے زبان پر یہ کلمات تھے کہ ایک پریشانی دو آسانیوں کے برابر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت پڑھ رہے تھے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بات بات ہے انشاءاللہ. اور یہ جو معنی تھا تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے یہ والی بات کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا قال ما كنت فيه من العسر اتاك اليسر کہ اے پیغمبر آپ جس پریشانی میں ہیں انشاءاللہ کہ آپ کے لیے آسانی آئے گی. فاذا فرغت فانصب قال اذا فرغت من حجۃ الوداع فانصب امیر المومنین علی بن ابی طالب ولیا. ان شاء اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.